ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا بغیر تمہید کے آیت نمبر 24 کا درس ہے۔ حبیب مکرم دشمنوں کے ستانے، کفاران مکہ کے تکلیف دینے کی بنیاد پر آپ قبیلہ خاطر مت ہوئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک دم آسان ولا تطع منہم، اور ان میں سے کسی بھی گنہگار یا کسی بھی ناشکرے کی اتباع نہ کیجیے۔ آثمن گنہگار اور کفورن ناشکرا۔ اب آثم اور کفور دونوں کی تفصیل سنیں۔ ولا تطع منہم یعنی وہ اہل تقلید، وہ تقلید کرنے والے جس کی تقلید میں قرآن اور حدیث بیس نہ ہو، باپ دادا بیس ہو۔ قرآن اور حدیث کے جو مخالف اس کو وہ بیس بنا کر کے زندگی کاٹے ہیں، وہ تقلید کرنے والے غلط ہیں، اور وہ تقلید کرنے والے گناہ گار ہیں یا ناشکرے۔ اس پر تقلید تو کیا ہوتی ہے؟ اس کو آثم نہیں حمزہ بات تا سات ہوتا ہے، سات تو وہی حمزہ کھڑا زبر آ سامین زیر سم آثم، سم میں گنہگار، آثم اسم تو اس گنہگار اس آیت کریمہ میں اس تقلید کرنے والے کو کہا گیا جو قرآن اور حدیث کے اپوزٹ مخالف، نگیٹو، تو ان کی تقلید نہ کیجیے اللہ کو چھوڑ کر۔ خواہ وہ تقلید کرنے والے کی کوالٹی اور ان کا اسٹیٹس سب ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، کچھ باپ دادا ہی تک ہوں گے، کچھ پردادا لپردادا تک بھی ہوں گے، کچھ اوپر تک بھی ہوں گے، تو ان کا الگ الگ ہو۔ تو وہی کہہ رہے کہ سوا ان کا آثمن یعنی عام اس سے کہ وہ فسق و نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جائے، اس حیثیت سے کہ اس کا گناہ کفر تک پہنچ جائے۔ کچھ بدعقیدے ایسے ہوتے ہیں، اس کو ایک چھوٹی سی مثال اور اس سے آپ سمجھیے گا بھی کہ کبھی بھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ کبھی بھی کوئی بات آئے تو اس میں دو تقسیم ضرور کیجیے گا، دو قسم ضرور نکالیے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو پڑھ لکھ کر گستاخی کرے، اور ایک وہ ہے جو بس پڑھے لکھے گھر میں پیدا ہو گئے لیکن اسے معلوم نہیں۔ تو جو پڑھ لکھ کر گستاخی کرتے ہیں وہ کفر ہے، اور جو بس پیدا ہو گئے ہیں اس گھر میں وہ کفر نہیں۔ چھوٹی سی مثال، جناب ابو جہل کے گھر میں اکرمہ پیدا ہو گئے تو وہ کافر نہیں ہے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ تو اسی طرح حضرت نوح کے گھر جو ہے کنعان پیدا ہو جائے تو پھر نوح پر افیکٹ نہیں پڑے گا۔ کہنا یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر اگر کوئی جان بوجھ کر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور ایسا گناہ جو کفر ہے، تو اس کو آپ مطلب یہ کہ آپ کافر یا اس کو آپ مشرک یا اس کو توحید کے خلاف آپ بول سکتے ہیں، ہر شخص کو نہیں بولیں۔ کیا سمجھے آپ اس سے یہ سمجھے آپ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باپ داداؤں کی وجہ سے وہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، حیدرآباد کی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب جیسے کچھ رشتہ دار بھی ہیں جانتے ہوتے کچھ نہیں، جماعت اسلامی کے لوگوں کو چھوڑ کر جتنی بھی تبلیغی وغیرہ جماعت کے لوگ ہیں بس وہ نماز روزہ حج زکات جانتے ہیں، ڈیپ میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی والے جو ابو الاعلی مودودی کو مانتے ہیں وہ لوگ ڈیپ میں جاتے ہیں، وہ لوگ پڑھ لکھ کر کے گستاخی کرتے ہیں، ان میں بہت کم جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی مطلب جماعت اسلامی کو وہی فالو کرتا ہے جو کہ مطلب دماغ دار ہو، سمجھدار ہو۔ جب مولانا ابو الاعلی مودودی جو ہے یہ مطلب ایسی بات کہا ہے کہ ظاہری طور پر قرآن ہی میں ہے، ظاہری طور پر، لیکن اس کا باطن جو ہے نا وہ اس کو کچھ اور مراد ہے۔ جیسے آپ دیکھیے نا آیت نمبر 104 میں اے لوگوں رائنا نہ کہو، ایمان والے کو اللہ پاک نے کہا، جبکہ وہ صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام توحید کی نیت سے نہیں کہتے تھے اللہ کے رسول، لیکن انظرنا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 میں کہ رائنا نہ کہو، انظرنا کہو، راعنا را زبر را عین عین نون زبرنا راعنا، اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری نگرانی کیجیے۔ صحابہ جب رسول پاک تقریر فرماتے، واعظ فرماتے تو بہت سارے صحابہ ایسے تو جسے رلی نہیں سمجھ سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ذہن کی رعایت کیجیے اور دھیرے دھیرے بولیے تاکہ میں پھر سمجھ جاؤں۔
समझ रहे ना? तो सहाबा अच्छी नीयत से बोलते थे, लेकिन राइना यहूदियों की लुगत में तौहीन के लिए भी यूज होता, यह तौहीन के लिए भी। तो अल्लाह पाक ने बावजूद के सहाबा अच्छी नीयत से बोलते थे, फिर भी सहाबा किराम को मना कर दिया, नहीं तुम बोलोगे तो यहूदियां दलील पकड़ेंगे कि तुम बोलते तो मना नहीं और हम बोले तो मना। अगरचे तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो देखा अच्छी नीयत के बावजूद उसकी मुराद अल्लाह क्या ले रहा है उससे मना कर रहा है। खबरदार नहीं, अपने उन जुर्ना उसके जगह पे लाओ। कहना यह है कि अबुल आला मौदूदी की जो फिक्र है वो बज़ाहिर कुरान और हदीस ही से बज़ाहिर कह रहा हूं, लेकिन उसका बातिन, उसकी रूहानियत वो उसके खिलाफ है, रूहानियत के खिलाफ। जैसे देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम वाकई मछली के पेट में गए और कुरान कहता है गुस्सा की हालत में जा रहे हैं। कुरान कह रहा है गज़बनाक होगा, गुस्से की हालत में जा रहे हैं। तो बात तो तुम सही कह रहे हैं, लेकिन तुम क्या जानो कि जो गुस्सा आम आदमी से टच होता है वो हसद, दुश्मनी, बुग़्ज़, इनाद का माना में होता है, लेकिन जो अल्लाह के और अल्लाह के महबूब बंदों से रिलेटेड हो जाए गुस्सा तो उसको करम के माना में यूज होता है। वो करम के माना में है, वो मछली पर करम कर रहे थे। इसीलिए तो आप जानते हैं जब आप जन्नत में जाएंगे तो सबसे पहला खाना जन्नतियों का मछली का जिगर पेश किया जाएगा। कबतुल हूद, कबत माने जिगर, कबतुल हूद मछली का जिगर सबसे पहला खाना। अव्वल ताम फिल जन्नत कबतुल हूद, मछली का जिगर। क्या है इसके अंदर? क्या दुनिया में नहीं खाए आप, खूब खाए, लेकिन कैसी मछली होगी? वही मछली होगी जो खूब वफादार होगी, जो खूब अजीम होगी। कहना यह है कि किसी भी इंसान पर फतवा लगाने से पहले उसके स्टेटस को समझिए कि ये पढ़ा लिखा है या जाहिल है। पढ़ा लिखा है तब तो उस पर आप कुफ्र का फतवा लगा सकते हैं, क्योंकि जानबूझकर गुस्ताखी कर रहा है। और अगर जाहिल है और उससे कोई अमल ऐसा हो रहा है जो कुरान हदीस के खिलाफ है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा, उसको एक मौका दिया जाएगा कि नहीं भाई साहब आप जो बोल रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ है, वो जाहिल को एक मौका दिया जाएगा। लेकिन सडनली सबको फतवा नहीं दे देना, ये ध्यान में हमेशा रखिए। आज देखिए आप क्या हो रहा है, अहले हदीस तबलीगी ये लोग सडनली दरगाह में झुकने वाले को फतवा दे देते हैं। अरे जब पूछो उसको वो जाहिल है या आलिम है, समझ रहे ना? वो जाहिल है या आलिम है, वो जानता है सजदा की नौइयत, ये नहीं जानता है। अगर वो जानता तो कभी नहीं करता, वो जानता कि सजदा किसे कहते हैं और सजदा किसके लिए है तो कभी नहीं करता। लिहाजा फतवा देने के लिए ये दो डिवाइड होना जरूरी है। खैर कहना यह है कि किसी का जो कुफ्र होता है, किसी का गुनाह कुफ्र का हद तक पहुंच जाता, तो रसूल पाक को कहा जा रहा चाहे कुफ्र के हद तक पहुंचे या ना पहुंचे, आप किसी की इत्तिबा न कीजिए जो आपको नहीं मान रहे हैं, जो आपको नहीं मान रहे नहीं कीजिए आप किसी की इत्तिबा। आज एक सवाल आया गणेश के हवाले से, बहुत सारे हिंदू लोग जो है ना चंदा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। आप लोग आप भी बोले थे ना किसी मौके से कि आ जाते थे लेने के वास्ते, तो अब डिपार्ट में रहते हैं, उसके दुकान में रहते हैं, अब वो लोग जबरदस्ती मांगते हैं, नहीं दिए तो अजीब फीलिंग के साथ पेश आते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करना? तो अब आप ये गणेश की बात कर रहे हो। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम्हें सूअर पेश किया जाए और खिंजीर पेश किया जाए, कुफ्र के नल्ले में फंस जाओ, कोई सूरत ना हो बचने की, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो दो, तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन रखो, जो कह रहा है वो मानो। ऐसी अगर मजबूरी कुरान पाक में है कई मकाम। लिहाजा अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जुल्म का, ये सिचुएशन ही है ना कि बड़े बड़े हजरात क्या बोल रहे हैं कि ठीक है छोटा ही जानवर करो, ये मतलब ये कि हालात पर आगंदा ना, हालात पर आगंदा ना हो, क्लाइमेट बर्बाद ना हो, वो उधरी फेंक देते हो आप रास्ते में जाकर। अब जो उधरी फेंकेंगे तो वो कोई उठाने वाला है नहीं, कुत्ते कुत्ते खा करके पूरा फिजा गड़बड़ हो गई। तो आप मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो कि वाकई मजहब की रूहानियत के खिलाफ। मजहब की रूहानियत ये है कि अपने मजहब पर अमल कीजिए और ऐसा अमल कीजिए कि दुश्मन भी देखकर रश्क करे, तकलीफ ना हो उसे, और कहने में मजबूर हो जाए वाह वाकई मोहम्मद इज बेस्ट, ऐसा वाकई इस तरह से कहने पर मजबूर हो जाए। तो कहना यह है कि अगर ऐसी सूरत हो तो उसमें कोई हद नहीं। अब लेकिन रसूल पाक को क्या कहा जा रहा है, कोई भी हो आप नहीं कीजिए, क्योंकि आप नबी हैं, आप समझौता अगर करेंगे तो उम्मती का क्या होगा। इसलिए आपको हम पावर दिए हैं, ताकत दिए हैं, आप चरिंद परिंद वहूश तयूर सबकी ज़बान को जानते हैं, आप उसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए। वला तुतिअ मिनहुम, उनमें से किसी की भी इताअत मत कीजिए।
چاہے وہ گناہگار ہو یا اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکرے کیا ہے؟ اللہ پاک نے نبی کی شکل میں نعمت دیا اور وہ تم نہیں مان رہے ہو تو یہ ناشکری ہے. تو آپ کو جو نہیں مان رہے ہیں یا آپ کے کلام کو جو نہیں مان رہے ہیں، نہ ماننے میں لیول چھوٹا بڑا جو بھی ہو، یہ چھوٹا بڑا ہاتھ مت دیجیے. نہ ماننے کو آل ان آل ان کی اتباع نہ کیجیے، آپ ان کی اطاعت نہ کیجیے. آپ ہماری طرف دیکھیے، آپ سب کیجیے، آپ ہماری طرف دیکھیے. یہ آیت کریمہ در حقیقت آیت جہاد سے منسوخ ہو گئی ہے. یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ آیت جہاد سے، جب تک جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پارہ نمبر بتایا تھا 10 میں سورہ توبہ میں کہ جہاد کا جب حکم اپوزیشن کے لیے جہاد کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو صبر کا درس دیا جا رہا، صبر کا درس دیا جا رہا تھا. اس سے ایک بہترین جو تصور دے رہا ہوں، آپ بڑے حضرات ہیں، یہ علمی پہلو ہے کہ صبر کا واقعی پوچھتے ہیں نا لوگ صبر کی انتہا، لیکن صبر بھی کیسا جو کنٹرول میں، آؤٹ آف کنٹرول. صبر ویسا جیسے کنٹرول میں تھا نا، اے یزیدیو مان جاؤ، عباس قتل ہو گیا اور محمد قتل ہو گئے، سب ہوتے جا رہے. لیکن دیکھیے جہاں تک صبر ہو رہا تھا کر رہے تھے، ایک کو قتل کر دیا، صبر کر رہے تھے. جب نہیں مانا تو سب بس خود چلے گئے. تو یہ صبر کی انتہا ہو گئی. تو صبر جو ہے آپ کے کیپیسٹی، آپ کے اختیار، آپ کی قدرت میں ہو. اگر نہیں ہے تو پھر اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہیے اپنے بڑوں کے سامنے. آج کل یہی ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں باپ ماں کیوں نہیں کہیں گے صبر کرو؟ وہ تو اپنی سماجی عزت کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہوگا، گھر کے حالات کیا ہیں، کیسے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کھانا، کل بھی میں نے کہا ہمارا کھانا چاول ہے، ہم چارہ نہیں کھائیں گے، لیکن گائے کا کھانا چارہ ہے، وہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو جس کا جو لیول ہے اس لیول پر رہنا. ایک ماں کا لیول ہے ان کی اولاد سے جدا کرنا. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ظلم ہے. اس کو تکلیف نہیں بولتے، اس کو ظلم بولتے. اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ عدل ہے. ظلم سہنا یہ نہیں، ظلم سہنا جہاں تک ہو سکے، جو تکلیف کا صرف ثمرہ ہو تو ٹھیک ہے ہم سہ سکتے ہیں. کسی نے ایک کوڑا مار دیا، ٹھیک ہے ہم سہ جائیں گے کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، طاقت ہے، ہمیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن کوئی گردن مارنے کی کوشش کرے تو ہم کہیں گے ہم صبر کریں گے، لوگ گردن مارو. نہیں، اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے. اس کو آپ گویا ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ ہے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا نہیں بتایا جیسے کہ رسول پاک کو ایک لمٹ تک کہا کہ آپ صبر کیجیے. لیکن جب ان کے قتل ہی کے درپے ہو گئے تو آپ کیسے صبر کرنے کہا جائے گا؟ اب ان ندووں میں بیٹھ کر کے محمد کو قتل کرنا چاہیے. نجدی کی شکل میں آیا ابلیس اور آ کر کے ایڈوائز کیا. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ بولے رہنے دو اور رہ کر کے وارننگ دے دیتے ہیں. کچھ لوگ بولے نہیں نکال دیتے ہیں. وہ نکالنے والے بولے، جب شیخ نجدی نے کہا کہ تم ابھی مکہ میں ان کے مشن کو دیکھ کر پریشان ہو، باہر نکالو گے تو ان کا مشن باہر میں پھیل جائے گا، اس لیے یہ بھی ایڈوائز صحیح نہیں ہے. تیسرا ایڈوائز یہ کہ قتل کر دیا جائے. 9واں پارے کے فرسٹ پیج میں آپ دیکھیے گا یہ آئے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. قتل کرنے پر آمادہ ہو. چنانچہ اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا. دیکھا نا، وہاں پر صبر کرنے نہیں بولے، اے حبیب آپ ہجرت کیجیے. دیکھا نا، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی بھی چیز کی لمٹ کراس کر جائے تو اسے صبر نہیں بولتے. لمٹ کراس نہیں ہونا چاہیے. یہ توحید و سنت سے ثابت ہے، یہ ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے. تو اب یہ صبر کی جو یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے آیت جہاد سے. اب آگے دیکھیے اللہ پاک آگے فرماتا آیت نمبر 25 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اپنے رب کے نام کو یاد کیجئے نا، آپ اپنے رب کا نام لیجئے نا آپ. وَبَعْدَمَا تَحَقَّقْتَ بِمَقَامِ الْكَشْفِ وَالشُّهُودِ. ارے آپ تو مشاہدہ کی منزل پر فائز ہیں. لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں، نیت کرتے ہیں، لیکن آپ تو واقعی جب تک دیکھتے نہیں تو شروع نہیں کرتے نماز. آپ تو مشاہدہ کی منزل پر فائز ہیں. لہذا آپ تو میرے منشے کو بہترین سمجھتے ہو، اور آپ کے ساتھ جب ہم ہیں تو پھر مخلوق کی طرف دھیان کیوں دے رہے ہو؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام یعنی اپنے اوقات کی اکثریت میں اللہ کو یاد رکھیں. اپنے اوقات کی اکثریت میں اے فی عموم اوقاتک و حالاتک وداوم علی ذلک، یعنی دوامیت پر رکھیں. آگے اللہ پاک فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ. اور اللہ کے ساتھ
خلوت کرنے کے لیے، تنہائی کرنے کے لیے رات کے تھوڑے سے حصے، میں بتا چکا ہوں کہ تنہائی کے لیے رات بھی بیسٹ ہے، کیونکہ آپ دن میں اگر تنہائی چاہیں گے بھی تو سورج کی روشنی آپ کو تنہائی نہیں ہونے دے گی، رات کی تاریکی میں آپ بس تو خلوت کے لیے، اسی لیے رات وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں جو جس رات میں آپ مراقبہ اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، مواجہہ کر سکتے ہیں، تنہائی کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو مواجہہ مطلب وہ بھی دیکھے تو بھی دیکھ، مراقبہ مطلب ہاں نیچے کر، مطلب مراقبہ بولتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنے، تصویریں یاد وہ دیکھ رہا ہوں، ہاں مواجہہ ایک دم بالکل فیس ٹو فیس۔ اسی لیے نا آپ جب وہاں مطلب حج کو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، مواجہہ اقدس میں ہوں، مطلب حضور کے سامنے، یہ مراد مواجہہ اقدس، حضور کے سامنے، وجہ من چہرہ، فسجد لہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجیے، وتوجہ نحوہ توجہا خالصا، اور اللہ ہی کی طرف خالص توجہ رکھیے، مقارنا بکمال الخضوع والخشوع والتذلل التام، پورے کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ اور انتہائی انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ رکھیے نا، وسبحہ، ایک اہم بات آج بتانے گا، سبح، اور اس کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اور اسے بعد تسبیح کا ڈیفینیشن جو کر رہے ہیں پوری جماعت کو آپ سمجھا سکتے ہیں اس ڈیفینیشن سے، دیکھیے گا تسبیح کا ڈیفینیشن کیا ہے، اے نزہہ ذاتہ عن جمیع ما لا یلیق بشانہ، واہ، جملے پہ غور کیجیے، ترجمہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان تمام عیبوں سے پاک ماننا جو عیب اس کی شان کے، بلکہ ان تمام چیزوں سے عیب پاک ماننا جو تمام چیزیں کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، چلنا پھرنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، جھوٹ بولنا اللہ کی شان کے لائق نہیں، فسق، چوری، جتنی بھی عیب کی چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں، اس کو چھوڑ دے، ان تمام چیزوں سے اللہ کو بری جاننا، اللہ کو پاک جاننا۔ اب آپ غور کر رہے ہیں نا، مالا یلیق بشانہ، یہ جملے پر میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ آپ کو خدا کی شان دیکھنا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ پاک کی شان کوئی اگر اس کا عقیدہ رکھے گا تو کیا اللہ کو یہ کہے گا کہ کیوں یونس علیہ السلام کو دے دیا تو نے نبوت؟ جب ہم آپ کو رسپیکٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایسا لفظ آپ کی شان میں بولیں گے جو آپ کا دل نہ دکھائے۔ رسپیکٹ کا مطلب ہی یہی ہوگا کہ ہر وہ ادا جو صاحب رسپیکٹ کو، رسپیکٹ والے کو خوش کر سکے، ورنہ بالکل رسپیکٹ نہیں ہے، وہ دکھاوا ہے، دھوکا ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ پاک کے بارے میں تسبیح کا عنوان آتی ہے۔ جب یہاں پر دیکھیں نا، یہ لوگ جاتے ہیں بنڈی میں بھی بات بھی کر رہے ہیں اور پیچھے میں تسبیح کر رہے ہیں، میں مسجد میں بھی اس بات کو بول چکا ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے بات بھی کر رہے ہیں اور یہ انگلی بھی ہلا رہے ہیں۔ تسبیح پڑھنا ہے، تسبیح گننا ہے، پڑھنا ہے، ہاں، اور پڑھنے کے لیے زبان ہے، ہاتھ نہیں ہے، اور زبان آپ کی بیزی ہے، زبان آپ کی گفتگو میں بیزی ہے، تو پھر یہ ایسے کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تسبیح کا مذاق۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں مسجد میں، خاص طور سے آپ سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنے جا رہا ہوں، بات بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ یہ گن رہے ہیں۔ تسبیح کا تعلق پڑھنے سے ہے اور پڑھنے کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان جب بیزی ہو تو نہیں آپ پڑھ سکتے، نہیں کر سکتے، دو کام نہیں کر سکتے، لہذا آپ نے مذاق کر رہے ہیں اللہ کی بات کا۔ اور تسبیح کا تعلق رب سے ہے، غوث فرماتے ہیں کہ جو رب کی شان کے لائق نہ ہو ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کرنے کا نام تسبیح ہے۔ تو آپ شان خدا کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ بنڈی میں مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو گپ شپ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں اور انگلی ایسے ایسے ہلا رہے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں ایسے ایسے ہلا رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں ایسے ایسے ہلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ خالص توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ کو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، یہ زبان سے تعلق رکھتا ہے بیان کرنا۔ لہذا جو کوئی صرف بنڈیوں میں چلتے پھرتے اس طرح جو کرتے ہیں اور فون پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ تسبیح کا مذاق نہیں، وہ اللہ کا مذاق، اور اللہ کا مذاق کرنے والا کیسے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ چلتے ہوا، کھاتے ہوا، پیتے ہوا پڑھو ضرور ایسا پڑھے بولے ہو تو میں ذرا ڈفرینٹ اور ایسا بولے تو ضرور پڑھتے ہو
لیکن درود الگ چیز ہے، تسبیح الگ چیز ہے. تسبیح سبحان اللہ، تسبیح کا تعلق اللہ سے، درود کا تعلق نبی سے. تو وہ اٹھتے بیٹھتے جو تسبیح کرنے کا، اب یہاں بھی کہا نا صبح و شام، تو مراد یہ ہے کہ جس کے لیے پڑھ رہے ہو توجہ میں وہ ہو، اس وقت کوئی اور توجہ میں نہ ہو. اور ہم دونوں بات بھی کر رہے ہیں اور انگلی بھی ہلا رہے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ انگلی کیا ہلا رہے ہیں حضرت؟ پوچھ سکتے ہیں نا انگلی کیا ہلا رہے ہیں، تو ہم کو بولنا پڑے گا تیرے گن رہے ہیں. تو تسبیح گننے کا نام نہیں، پڑھنے کا نام ہے. درود بھی پڑھنے کا نام ہے. تو درود بھی پڑھنے کے لیے نبی توجہ میں ہو اور تسبیح بھی پڑھنے کے لیے خدا توجہ میں. یہ بڑی اچھی توضیح کی تھی غوث پاک نے، نزہ خزاتہ ان جمیع ما لا یلیق بشأنہ، کہ اس کو پاک کرنا، منزہ کرنا اللہ پاک کی ذات کو ان تمام چیزوں سے جو چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں. یہ تو سننے کو میں تھوڑی سی عکاسی کی. اب تبلیغی وغیرہ کو دیکھیں تو وہ ایک دم آپ سے بات بھی کریں، ہاں جماعت آئی ہے، اور ایسے سے بات بھی کریں گے، کھٹکا بھی ماریں گے اور یہ گن بھی رہے. آپ کبھی دیکھے ہوں گے گھروں میں کھٹکا بھی ماریں گے اور گن بھی رہے. کہاں سے آئی ہے؟ ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے آئی ہے. تو ایک دن پوچھ لیا میں نے یار کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کی اولاد سے آئی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح. ارے وہ بات تو سے کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. باتوں والی عورت نے ارے ہاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تسبیح بولے تو گننا ہے، پڑھنا. یہی ہوتا ہے، یہ اسی کو بولتے ہیں مذاق، اسی کو بولتے ہیں فراڈ، اسی کو بولتے ہیں دھوکہ. اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اللہ کی شاید نشان یہ ہے کہ اس کی تسبیح جب بیان ہو تو وہی توجہ میں، کوئی اور نہ ہو ماں سے باسے. لیلن یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو رات میں، فی خلال رات کی درمیان میں. طویلاً خوب، طویلاً سے مراد خوب تسبیح بیان کرو، خوب لمبی رات کو تک بیان کرو. مراد یہ ہے کہ دن میں اگر موقع نہ ملے تو رات کا وقت جو ہے مخصوص کر لو، آپ رات کا وقت مخصوص کر لو، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق تجھ پر توجہ عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق. تم جب خلوت میں آؤ گے تو اللہ پاک بھی تمہارے ساتھ خلوتوں کے اعتبار سے تشریف لائے. سب لوگ، ساری دنیا، نبی بھی فرماتے ہیں نا کہ سنو جب سب سو جائیں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. نبی فرماتے تو خالین عن مطلق الشباب الفارغ البال عن تشتت الاعمال هكذا داب اصحاب الکمال. یہی اصحاب کمال کی روش ہے. یہ اولیاء اللہ کی روش ہے کہ جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، جب سب یاد کرتے ہیں تو یہ اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب سب سو جاتے ہیں تو یہ اس کو یاد کرتے ہیں. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. ودیدنت اصحاب الوجد والحال، اصحاب وجد اور صاحب حال کا یہی طور طریقہ ہے. یہ آیت نمبر 26 تک کا درس ہوا. آج کی اس درس میں خصوصیت کے ساتھ کہ ایک دو عنوان دیا گیا. پہلا عنوان یہ کہ آپ فتویٰ دینے سے پہلے سوچنا، دیکھنا کس کو فتویٰ دے رہے ہیں. پہلے تو علماء اور مفتیان کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، عوام کو حق بھی نہیں ہے فتویٰ دینے کا. پہلا اور دوسرا جو فتویٰ دے بھی رہے ہیں تو وہ دینے والے کو دیکھ لیں، جان لیں، پرکھ لیں کہ یہ جاہل ہے عالم ہے، بولنے کی مراد کیا ہے، بولنے کا ڈھنگ کیا ہے، طریقہ کیا ہے. سمجھ رہے نا، یہ ہوا. اور اگر عالم لوگ گستاخی کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں دیا جائے گا، ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ پڑھ لکھ کر کے وہ گستاخی کر رہے ہیں. اور دوسرا عنوان یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں توجہ اللہ ضروری ہے. یعنی سبحان اللہ جب پڑھ رہے ہیں یعنی 33 مرتبہ 34 مرتبہ جو سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح کے دانے ہیں 100 دانے، تو یہ دانے جب پڑھ رہے ہیں تو اس دانے پہ پڑھتے وقت توجہ اللہ ہونی چاہیے، قلب کی طرف توجہ ہو، ادھر ادھر کسی سے گپ شپ نہ ہو. اگر ایسا ہے تب تو اللہ کی شاید نشان آپ تسبیح بیان کر رہے ہیں، نہیں تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ دھوکہ ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھوکہ کا انجام کیا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا انسان بنائے، توجہ اللہ اور توجہ الی رسول کا مصداق بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ